مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم من يطع الرسول فقد أطاع الله آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے سجدہ تعظیمی کسی بھی زندہ یا صاحب مزار کو کرنا اسلام میں حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ قسط نمبر 2 از احادیث مبارکہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال كان اہل بیت من الانصار لهم جمل، فرمائے کہ مدینے کے جو رہائشی صحابہ تھے ان میں ایک گھر کا ایک اونٹ تھا، اور اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا تھا، حالانکہ اسی کے ذریعے وہ کھیتی اور پانی کا سارا کام اسی کے ذریعے کیا کرتے تھے، جس طرح کہ پرانے زمانے میں کنویں وغیرہ پر اونٹ کے ذریعے یا بیل کے ذریعے پانی حاصل کیا جاتا تھا۔ اب وہ اونٹ ہے کہ کسی کو اپنے قریب آنے اس وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہوا۔ اب پانی کی وجہ سے تنگ ہیں، کھیتی کی وجہ سے تنگ ہیں، جو آلہ تھا وہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ گھر والے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں،
اور عرض کی یا رسول اللہ ہمارے اونٹ کی یہ حالت ہو گئی ہے، ہمارے اونٹ کی آپ اندازہ لگائیں کہ حالت ایک جانور اور حیوان کی خراب ہے۔ اونٹ ایک جانور ہے، حیوان ہے، وہ کسی کو قریب آنے نہیں دیتا۔ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں۔ اونٹ کا مسئلہ ہے تو کسی کسائی سے رابطہ کریں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ خراب جو ہو گیا ہے قریب نہیں آنے دیتا، اس کو ذبح کرائیں، جان چھوٹے، یہی حل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا آ جا کے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہوگا؟ اونٹ جو ہے وہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتا، کیا حل ہے؟ اب جو قریب جائے اس کو وہ مارتا ہے، کاٹتا ہے، کام کوئی نہیں کرتا۔ لیکن وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے ہوئے، صحابہ کا عقیدہ دیکھیں آپ، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رتبے کے مالک ہیں کہ جانور بھی آپ کی بات مان لیتے ہیں، جانور بھی آپ کی بات، یہ صحابہ کا عقیدہ، تبھی تو گئے ہوئے ہیں، تبھی تو گئے ہوئے ہیں۔ اور سرکار کے صحابہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرکار ہمارے جیسے نہیں ہیں، سرکار ہمارے، اگر صحابہ سرکار کو اپنے جیسا سمجھتے ہوتے تو اسی حدیث کو ہی دیکھ لیں، پھر اس اونٹ کو خود ہی ٹھیک کر لیتے، سرکار کی بارگاہ میں جانے کی کیا ضرورت؟ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، یہ جو رتبہ اور مقام ہے یہ ہمارا نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم کا ہے۔ تو صحابہ کا عقیدہ ہے کہ سرکار ہمارے جیسے، اور کوئی دنیا کا فرد صحابہ جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی دنیا کا فرد صحابہ جیسا، جن کا اپنا عقیدہ ہے کہ سرکار ہمارے جیسے نہیں ہیں، کائنات والے سارے بھی اکٹھے ہو جائیں نا، غوث قطب ابدال، کسی ایک صحابی کے برابر، اور ان کا کیا عقیدہ ہے کہ سرکار ہمارے جیسے نہیں ہیں، سرکار، تو وہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو صحابہ جیسا نہیں ہو سکتا، جو خود کہہ رہے ہیں سرکار ہمارے جیسے نہیں ہیں، اور ادھر آ کے کہتا ہے جی سرکار میرے جیسے، تو پاگل ہی ہوگا، اور اس کو بندہ کیا کہے؟ عقل ہوتی تو ایسی بات ہے، اور جن جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، مراد ہے صحابہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے بھی سرکار جیسا کوئی نہیں ہے، ہم میں سے بھی، جیسا مسلم کی حدیث ہے، اپنے پیدر پہ روزے رکھے نا، تو صحابہ نے بھی شروع کر دی، افطاری نہیں فرمائی، انہوں نے بھی نہیں کی، اتباع کرتے ہوئے، تو ظاہر ہے چند دن گزرے تو حالت جو ہونی تھی صحابہ کی وہی ہوئی۔ سرکار نے پوچھا یہ میں کیا دیکھتا ہوں؟ عرض کی آپ نے روزہ رکھا افطار نہیں کیا، تو ہم نے بھی روزہ رکھا افطار نہیں کی۔ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہو؟ اب تو مقام ہے، اب تو موقع مال ہے، اگر سرکار کو صحابہ اپنے جیسا سمجھتے ہوتے، سرکار سوال کر رہے ہیں ایکم مثلی، ابو بکر کیا تم میرے جیسا ہے؟ اے عمر کیا تم میرے جیسے ہو؟ اے عثمان، علی، طلحہ، عبد الرحمن، زبیر کیا تم میرے جیسے ہو؟ صحابہ، علی المرتضیٰ، حسنین کریم سارے موجود ہیں، سرکار فرما رہے ہیں ایکم مثلی، کون ہے میرے جیسا؟ سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں۔ پھر سرکار نے خود فرمایا لستو کہیاتکم، جس طرح تم میرے جیسے نہیں ہو نا، لستو کہیاتکم، میں بھی تمہارے جیسا نہیں ہوں، دونوں طرف سے نفی کر دی، نہ تم میرے جیسے بن سکتے ہو، اور کسی کے خیال میں اسی طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، فرمایا میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میری بات ہی الگ ہے، میری بات ہی، جس طرح کہ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے ابو بکر
میری جو حقیقت ہے نا، میری جو شان رتبہ ہے، یہ میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ ابو بکر صدیق جیسے عالم دین کو، جو خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، سرکار کے نائب اتم، مظہر اتم ہیں، پوری امت کا اس بات پہ اتفاق ہے، تمام انبیاء اور رسول کے بعد اگر انسانوں میں کسی ہستی کو رب نے مقام دیا تو سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہیں، اور سرکار انہیں فرما رہے ہیں، اے ابو بکر یہ ذہن میں رکھ، جو میری حقیقی شان ہے، جو رتبہ ہے نا، وہ میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ جس نے مجھے دی ہے یہ شان، یہ صرف وہی جانتا ہے، اور کوئی جان سکتا۔ اب غور کریں آپ، سرکار نے فرمایا تم میں سے میرے جیسا، اور میں بھی تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ ادھر بھی یہی بات میں آپ کو کر رہا تھا، پھر اس طرف ہم مسلم کی طرف گئے تو وہ چلے سرکار دو جہاں کی طرف، آ کے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا اونٹ جو ہے وہ بگڑ گیا، ہمارا اونٹ جو ہے وہ بگڑ گیا ہے۔ تو سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو چلو پھر ان کے اونٹ کے پاس چلتے ہیں، چلو پھر ان کے اونٹ کے سرکار بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں۔ جب قریب گئے تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ ایک باغ میں بند ہے۔ اس زمانے کے باغ جو ہوتے تھے نا، اس کے ارد گرد چار دیواری اور ایک طرف سے جانے کا راستہ، کوئی دروازہ لگا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں یہ حالت ہوتی تھی باغات کی۔ یا رسول اللہ وہ باغ میں بند ہے، فرمایا وہیں چلتے ہیں۔ جب دروازہ کھولا گیا، سرکار اس کنارے پہ رہے، اونٹ باغ کے اگلے کنارے پہ کھڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی طرف چلے، انصار نے عرض کی، وہ جن کا تھا مدینہ کے رہائشی صحابہ کرام، یا رسول اللہ وہ جس طرح ایک کتا خراب ہو جائے نا، جس طرح وہ کاٹتا ہے یا رسول اللہ وہ اسی طرح کاٹتا ہے، کہیں آپ کو تکلیف نہ دے اونٹ۔ آپ جو ادھر جا رہے ہیں، ہم مالک ہیں، ہم قریب نہیں جا سکتے، آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، وہ تو کاٹتا ہے کتے کی طرح۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں، وہ کاٹتا ہے تو تمہیں کاٹتا ہے، ہمیں اس بات سے کوئی ڈر خوف۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہی دیر آگے چلے تو وہ اونٹ دوڑتا ہوا سرکار کی طرف آ رہا ہے، وہ جو مالک کو قریب نہیں آنے دیتا، وہ دوڑتا ہوا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں آیا، اور آتے ہی خر ساجدن بین یدیہ، جیسے ہی سرکار کے قدموں میں پہنچا نا، خر، وہ اونٹ گر گیا، وہ اونٹ گر گیا۔ گرا کیوں ہے؟ حدیث کے جملے ہیں، ساجدہ، سجدہ کرنے کی غرض سے گرا ہے۔ کس غرض سے گرا ہے اور کہاں اور کن کے مابین؟ بین یدیہ، سرور دو جہاں کے جہاں قدم مبارک تھے نا، ان دونوں قدموں میں اس اونٹ نے سرکار کو سجدہ کیا ہے، اس اونٹ نے سرکار کو کیا کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے۔ فقال له اصحابہ یا رسول اللہ، تو جب صحابہ نے یہ منظر دیکھا کہ اونٹ حیوان ہو کے رسول اللہ کو کیا کر رہا ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ھذہ بہیمہ، یہ ایک جانور ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک جانور ہے، اس میں کوئی عقل شعور، تسجد لک، یہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، اس نے آپ کو کیا کیا ہے؟ وَنَحْنُ نَاقِلُ، اور ہم تو عقل مند ہیں، شعور رکھتے ہیں، وہ حیوان ہے، ہم انسان ہیں، وہ بے عقل ہے، ہم عقل والے ہیں، وہ بے شعور ہے، ہم شعور والے ہیں۔ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَسْجُدَ لَكَ یا رسول اللہ، یہ تو ہمارا حق پھر زیادہ بنتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، جب جانور آپ کو سجدہ کریں تو ہم تو انسان ہیں۔ قال لا یصلح، سرکار نے فرمایا نہیں،
کسی انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ دیکھیں آپ، سرکار کو سجدہ کرنے کی اجازت مانگی جا رہی، اور سرکار نے جملے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا لا یصلح بشر، کائنات کا کوئی بھی انسان ہو، فرمایا میری شریعت میں یہ جائز نہیں ان یسجد، یہ کہ اس انسان کو کوئی سجدہ کرے، یہ کہ اس انسان کو کوئی کیا کرے؟ سجدہ کرے۔ جب سرور دو جہاں سے صحابہ نے سرکار کو سجدہ کرنے کی اجازت مانگی تو سجدے کی اجازت سرکار سے کوئی اونچی شان والا اور ہے؟ جب آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، مجھے بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اندازہ لگائیں اگلی حدیث میں، یہاں تو صحابہ نے عرض کی، اگلی حدیث جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ڈائریکٹ ابو بکر صدیق کے کلمات، انہوں نے کہا، یعنی حدیث کی روایت ہے ابو بکر نے کہا کہ میں بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کو، اس سے اگلی حدیث میں آ رہا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم انسان ہیں، ان سے اچھے ہیں، یہ آپ کو سجدہ کرتا ہے تو آپ ہمیں بھی کیا عطا فرمائیں؟ فرمائے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، انسان کو سجدہ۔ تو اس حدیث مبارکہ نے یہ آج کے جتنے بھنگی چرسی، یہ 2 نمبر کے بابے اور پیر سارے اکٹھے ہوئے ہیں ہمارے مسلک کو بدنام کرنے کے لیے، بغیر سجدہ کیے جو مریدوں کو اپنے قریب تک نہیں آنے دیتے، درباروں پہ جائیں تو مزار شریف ہے اندر، وہ اس دروازے پہ سجدہ کریں گے پہلے۔ یہ مسئلہ کہ اہل سنت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، نہ مسئلہ کہ اہل سنت میں ایسی پیری مریدی جائز ہے، نہ مسئلہ کہ اہل سنت میں اس طرح کے کردار کی شرعن اجازت ہے، یہ حرام کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، خواہ وہ بابا 2 نمبر زندہ ہے یا مزار میں چلا جائے۔ ایک بات یہ ہے کہ مزار والا تو ولی کامل ہے، لیکن جانے والا 2 نمبر ہے، شریعت سے دور ہے، اب اس میں مزار والے کا کوئی قصور نہیں ہوگا، اس میں مزار والے کا کوئی، کیونکہ مثلا حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لیں ہم، اگر آپ تو ساری زندگی یہی دین اسلام لوگوں کو بتاتے رہے کہ سرکار کی شریعت میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت، سرکار کی شریعت میں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، ساری زندگی آپ نے یہ تبلیغ کی، اور اسی تبلیغ کے معاملے میں ہی سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے آپ لاہور تشریف لائے، ادھر کوئی آپ کی رشتہ داری تو نہیں تھی جس کو آپ ملنے آئے ہوئے تھے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ تشریف لائے تھے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ہی آپ کیا لائے تھے۔ تو معلوم ہوا جو بابا ہمیں یہ باتیں سکھاتا ہے کم از کم وہ سنی مسلک پہ نہیں ہوگا، اگر کہ میں سنی ہوں تو سمجھ لیں پھر جاہل ہے، پھر اس کو اپنے مسلک کا پتہ ہی نہیں ہے، یا پھر جھوٹا سنی ہے رافضی اور مسلک ہمارے کو بدنام کرنے کے لیے سنی بن کے بیٹھا ہے۔ کیونکہ جب سرکار دیکھیں نا، ایک عام فام عقل رکھنے والے کو بھی بات سمجھ آئے گی کہ ایک کام تعظیم کی دنیا میں جو سرکار کی ذات کوئی جائز نہیں ہے تو کسی اور کے لیے کس طرح وہ جائز ہو سکتا ہے؟ سمجھ آنے والی بات ہے کہ نہیں؟ اور پھر عام بندے نہیں پوچھ رہے، صحابہ کرام جیسی ہستیاں پوچھ رہی ہیں، اور پوچھ بھی اس وقت رہے ہیں جب موقع محل بنا ہوا ہے کہ ایک اونٹ آپ کو سجدہ ریز ہے، عرض کی جب اونٹ کرتے ہیں تو یا رسول اللہ ہم کیوں نہ کریں؟ فرمایا یہ حیوان ہے، اس پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی، تم انسان ہو، تمہارے اوپر میری شریعت لاگو ہے، اور شریعت میں کسی کو اللہ کے سوا تعظیمی سجدہ کرنا بھی ہماری شریعت میں حرام ہے، ہماری شریعت میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہاں پھر وہی مفہوم ہے جو پچھلے جمعے گزرا، فرمایا اگر اس کی اجازت ہوتی، اگر اس کی، یہ جتنی احادیث ہیں ان سب کے آخر میں یہ کلمہ سرکار نے ضرور فرمایا، اگر کسی بشر کو بشر کے لیے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں پھر عورتوں کو حکم دیتا اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کر لیا کرتی، فرمایا کیونکہ اجازت نہیں ہے اس لیے میں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، میں اس کی بھی اجازت۔ یہاں مطلق صحابہ کرام تھے، اور اگلی جو حدیث مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں چل رہے ہیں اس وقت، اس کے اندر
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, हदीस में सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नाम है बाकायदा तौर पर, बाकी सारा वाक़या इसी तरह है अलहदा इस वाक़े से। ऊंट का मामला है, ऊंट ने सजदा किया, ऊंट ने क्या किया? सैयदना शहनशाह सदाकत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा तो अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद हैं वहां, सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहां मौजूद हैं। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट आपको सजदा कर रहे हैं तो आप मुझे भी इजाजत दें, मैं भी आपको सजदा करना चाहता हूं, मैं भी आपको क्या करना चाहता हूं। सरकार दो जहां ने इरशाद फरमाया, नहीं अबू बकर, सजदे की इजाजत नहीं, सजदे की इजाजत। हाँ, सरकार ने अलबत्ता एक जुमला फरमाया अबू बकर सजदा नहीं हो सकता मुझे, अलबत्ता तुम मेरी ताजीम किया करो, अलबत्ता तुम मेरी क्या किया करो? ताजीम अपने नबी की करो, सजदा अपने रब को करो। सरकार ने अबू बकर सिद्दीक शहनशाह सदाकत खलीफतुल मुस्लिमीन को ये जुमले इरशाद फरमाए, अबू बकर सजदे की इजाजत नहीं, अलबत्ता जिस चीज की इस्लाम ने इजाजत दी है वो ये है अपने नबी की ताजीम करो। अक्रिमू नबिय्यकुम, अपने नबी की क्या करो? ताजीम। ये तुम्हारे ऊपर फर्ज है, ये तुम्हारे ऊपर क्या है? अगर किसी मुसलमान में सरवर दो जहां अलैहि सलाम की ताजीम वाला, अदब व एहतराम वाला अकीदा और नजरिया नहीं है तो समझ लें जिस इस्लाम ने बंदे को मुसलमान समझा है वो इस्लाम ऐसे शख्स को मुसलमान नहीं समझता जिसके अकीदे में नबी की ताजीम शिरक बनती है, जिसके अकीदे और नजरिए में अंबिया की ताजीम बिदअत हराम और शिरक बने। इस्लाम, कुरान और हदीस उनको मुसलमान नहीं समझते, उनको मुसलमान, मुस्लिम के लिए पहली शर्त है अल्लाह के वादा उला शरीक होने के बाद रसूल कायनात फख्र मौजूदात और तमाम अंबिया की ताजीम का अकीदा रखे, उनके अदब व एहतराम का क्या रखे, इसके बगैर बंदा मुसलमान नहीं होगा। खुद रसूलुल्लाह की बुखारी में, मुस्लिम में, बहुत सारी और कुतुब के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। फरमाया उस वक्त तक बंदा मुसलमान हो सकता जब तक ताजीम नहीं। इसी तरह सूरह अल मुजादला आयत नंबर 22 में भी अल्लाह करीम ने इस मफहूम को जिक्र फरमाया कि ऐसी ताजीम, ऐसी मोहब्बत, ऐसा अदब व एहतराम कि अगर उसके मद्दे मुकाबिल, यानी एक जानिब सरकार मदीना अलैहिस्सलाम और दूसरी जानिब तुम्हारा बाप भी आ जाए सरकार का दुश्मन बन के, फरमाया जब तक बाप को भी नहीं छोड़ोगे तब तक मुसलमान नहीं हो सकते। तो अगर मेरा दुश्मन तुम्हारा बाप हो तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा, उससे भी मोहब्बत करने की तुम्हें अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, हालांकि बंदे का बाप है, हालांकि बंदे का क्या है? बाप है। सरकार ने फरमाया बाप है बाद में, तुम्हारे नबी का अदब व एहतराम है पहले, तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम का अदब व एहतराम है पहले। रसूल कायनात फख्र मौजूदात अलैहिस्सलात व तस्लीम के साथ एक सफ़र में हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला, कौन से साहबी हैं? जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के साथ हैं। क़ाला ख़रजतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन, मैं किसी सफ़र में सरकार अलैहिस्सलाम के साथ था। सरकार अलैहिस्सलाम के क्या था? साथ था। पस सरवर दो जहां मालिक कौन व मकान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हम क़ज़ाए हाजत का इरादा रखते हैं, क़ज़ाए हाजत का इरादा रखते हैं। तो हज़रत सैयदना जाबिर कहते हैं उस वक्त जिस जगह हम मौजूद थे कुछ दरख्त इधर खड़े हैं, कुछ दरख्त 4 गज 6 गज के फासले पे इधर खड़े हैं, दरमियान एक गैप है नजर आ रहा है, कुछ इधर खड़े हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह ये दीवार है, ये पिलर है, दरमियान में देखा जा सकता है इधर वाले उधर वालों को और उधर वाले, फिर इस पिलर से इस पिलर तक देख लें, दरमियान में रास्ता है, एक दूसरे को हम, फिर इस पिलर से मजीद अगली दीवार तक, बस वहां
درخت تو تھے لیکن حالت ان کی یہ تھی، حالت ان کی کوئی پردہ بنتا نہیں تھا، کوئی پردہ، اور عادت مبارک یہ تھی کہ قضاء حاجت ہمیشہ پردے میں، ہمیشہ. اور یہ ذہن میں رہے کہ قضاء حاجت آپ کے اور میرے جیسا معاملہ نہیں ہوتا تھا. سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں، کثیر کتب کے اندر یہ حدیث پاک مبارکہ موجود ہے کہ میں نے کئی بار سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت فرما کے واپس آتے تو میں فوراً وہاں جانے کی کوشش کرتی، تو فرمایا جب وہاں پہنچتی تو مشک سے بھی زیادہ خوشبو کے سوا کوئی چیز نظر نہ آتی. اور پھر میں نے جو آقا کریم سے پوچھا، یا رسول اللہ عرصے سے میں اس جستجو میں ہوں لیکن وہاں مشک کی خوشبو سے کوئی اور چیز نظر نہیں آتی. سرکار نے فرمایا عائشہ تمہیں نہیں پتا، ہم انبیاء کا جو گروہ ہے ان کی ساری بناوٹ پورے جسم کی یہ جنت سے ہوتی ہے، اور اگر مشک کی خوشبو نہ تجھے نظر آئے تو اور کیا نظر آئے. سرکار دو جہاں کی قضاء حاجت کا معاملہ میرے اور آپ جیسا نہیں ہے. اور اگر کبھی سرور دو جہاں علیہ السلام کے بول مبارک سے، پیشاب مبارک سے، آپ کا پیشاب مبارک طیب طاہر اور شافی الامراض ہے، یہ محدثین کا اس بات پہ اتفاق ہے. جو مسلمان ہیں ان کا اس بات پہ کیا ہے؟ پریشان نہ ہوا کریں. جب کوئی ایسا جملہ آتے بعض بندے نہ پریشان ہوتے ہیں. چلو میں ایک جملہ بولوں آپ سے. میں نے ابھی آپ سے مانگا پانی. کیا مانگا؟ آپ نے مجھے ایک گلاس پانی کا دیا. کیا دیا؟ جو آپ لے آئے ہیں یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ بولیں تو صحیح. ظاہر ہے ہر ذی شعور انسان جب کسی مسلم کو پانی دے گا تو پاک ہی لے کے آئے گا. اب جب یہ پاک پانی میں نے پیا، میرے جسم کے بعض اعضاؤں سے لگ کے پھر کسی ایک خاص راستے سے باہر آیا، وہی پانی ہے کہ نہیں ہے؟ اب حکم کیا ہے؟ جب پیا تھا تو ناپاک ہوا کیوں ہے؟ میرے اندر گندگی ہے نا، میرے اندر اتنی نجاست ہے، اتنی گندگی ہے کہ پاک پانی ایک راستے سے میں نے داخل کیا، جب وہ ضرورت سے زیادہ ہوا تو قدرت سے وہ کسی اور راستے سے نکل جاتا ہے، ورنہ انسان مر جائے اگر یہ صورتحال نہ ہو تو اب وہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فتویٰ دیا ناپاک. اسلام بھی کہتا ہے ناپاک، قرآن حدیث سارے کہتے ہیں ناپاک. میرا سوال ہے وہ پاک ناپاک کیوں ہوا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا کیونکہ ہمارے اندر کچھ نجاستیں ایسی ہیں جن سے وہ مل کے ان کے ساتھ مس ہو کے جب نکلتا ہے تو وہ پاک کو اندر والی نجاستیں ناپاک کر دیتی ہیں. میں پوچھتا ہوں جب سرور دو جہاں کو پانی پیش کیا جاتا تھا تو پاک ہی ہوتا تھا نا. جب مجھے عام جیسے بندے کو آپ پانی دیں تو پاک، عام بندہ دے عام بندے کو دے تو صحابہ جیسی ہستیاں جب تاجدار انبیاء کو پانی پیش کرتے ہوں گے تو یقیناً ہر لحاظ سے پاک. اب جو کسی اور راستے مبارک سے نکلے تو اس کو کیا کہیں گے؟ میں تو کہتا ہوں پہلے سے زیادہ پاک. پہلے وہ مطلق پانی تھا، اب وہ سرور دو جہاں کے نہ جانے کتنے جسم کے مقدس اعضاؤں سے مس ہو چکا ہے. آپ اندازہ لگائیں ناپاک کیسے ہو؟ اندر کی حالت میرے جیسی ہو تو پھر ہی ناپاک ہو نا. اندر کی بناوٹ آپ جیسی ہو پھر ہی ناپاک ہو نا. میرے بھائی اگر کوئی میری بات نہ مانے، آئے پھر خصائص کبریٰ کی طرف، آئے شرح زرقانی کی طرف، آئے مواہب الدنیا کی طرف، نسیم الریاض کی طرف، قاضی ایاز کی شفا کی طرف، آئے سیرت حلبیہ کی طرف. سرکار دو جہاں کا فتویٰ ہی سن لے. اگر ہماری زبان پہ اعتماد کسی بدبخت کو نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار پائی جس پہ آپ آرام فرمایا کرتے تھے اس کے قریب ایک پیالہ رکھا ہوتا تھا. کیا رکھا ہوتا تھا؟ پیالہ رکھا ہوتا تھا. تو سرور دو جہاں بسا اوقات رات کو اس میں بول مبارک فرما دیا کرتے تھے. بول چھوٹے پیشاب کو کہتے ہیں. بول مبارک فرما دیا کرتے تھے. آپ کی ایک خادمہ ہے ام ایمن
نام کیا ہے؟ ام ایمن کہتی ہیں میں جو ایک رات اٹھی تو مجھے پیاس نے ستایا ہوا تھا، مجھے پیاس نے، تو میں نے دیکھا سرور دو جہاں کے آپ جہاں آرام فرمایا نیچے ایک پیالہ ہے اور اس میں پانی موجود ہے. یہ روایت کے جملے ہیں، اس میں کیا موجود ہے؟ پانی. حالانکہ غور کرنا، پانی ایک پیالے میں رکھ دیں، ایک میں ہم اپنا پیشاب رکھ دیں، دور سے پتہ چلے گا یہ پیشاب ہے یہ پانی ہے. اور ام ایمن صحابیہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے جو دیکھا پانی موجود تھا. انہوں نے پیشاب کا نہیں کہا پانی موجود تھا. بس میں نے اس پیالے کو لیا اور میں وہ سارا پانی پی گئی. جب صبح ہوتی ہے میرے آقا کریم فرماتے ہیں ام ایمن میں نے رات اس پیالے میں پیشاب کیا تھا، اس کو ذرا باہر گرا دو. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو پانی سمجھ کے رات پی گئی ہوں. کہنے لگی، سرکار مسکرانے لگے، سرور دو جہاں حالانکہ نبی ہونے کے ناطے سے جب نبی کے سامنے کوئی غلط کام ہو نبی علیہ السلام پہ فرض ہوتا ہے اس کو سمجھانا کہ یہ تم نے غلط کیا ہے. سرکار مسکرانے لگے، فرمایا تو نے اس کو پی لیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے سارا پی لیا. فرمایا پھر سن، اس پانی کی برکت سے جب تک تو زندہ رہے گی تجھے کوئی بیماری نہیں لگے گی. فرمایا سن، اس پانی کی برکت سے جو میرے جسم سے مس ہو گیا اور اب وہ تیرے جسم میں چلا گیا ہے، میرے رب نے تیرے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا ہے. اب تو کم از کم مسلمان کو تو یقین کر لینا چاہیے نا کہ سرور دو جہاں کے معاملات اس طرح کے ہمارے جیسے. اس پہ انشاءاللہ مفصل کلام آگے کسی جمعے پہ آ جائے گا. اگلا جمعہ چھوڑ کے اس کے اگلے جمعے ایک محفل میلاد مصطفیٰ ہے، این جمعے پر ممکن ہے اس میں سرکار کے معجزات پہ کلام ہو، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو عرض کریں گے آپ کے خون مبارک کا اعجاز کیا تھا، آپ کے بول مبارک کا اعجاز کیا تھا شریعت میں، اور اللہ نے آپ کو کتنا رتبہ عطا فرمایا تھا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ سرکار نے دیکھا کچھ درخت ادھر کھڑے ہیں کچھ، بات یاد ہے نا؟ میں نے کہا تھا میرے اور آپ جیسا معاملہ. سرکار نے مجھے فرمایا، سرکار نے اے جابر جا ان درختوں کو کہہ دے. کن کو کہنا ہے؟ ان درختوں کو کہہ دے. درخت بھی بندے کی بات سنتے ہیں؟ اندازہ لگائیں آپ. میں آپ کو کہوں وہ جو باہر درخت کھڑا ہے اس کو جا کے میرا پیغام دو جی مسجد میں آ جا، تو میں جس کو بھی کہوں وہ کہے گا قبلہ عقل کا علاج کریں. وہ مثال دینے میں ناراضگی کوئی نہیں ہوتی. یہی جملہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عقل کا علاج کریں، نہ اپنا وقت ضائع کریں، نہ ہمارا کریں. درختوں نے بھی کبھی کسی کی بات سنی یا وہ کسی کی بات مان کے کسی کی طرف آتے ہیں؟ اب سوال تو یہی ہے نا، بات تو یہی ہے نا. سرکار نے فرمائی اور ایک صحابی رسول کو فرمائی، انہوں نے آگے سے یہ جواب تو نہیں دیا کہ یا رسول اللہ درخت بھی کسی کی سنتے ہیں. انہیں پتا تھا یہ سنتے نہیں ہیں لیکن ہمارے جیسوں کی، ورنہ تو فوراً کہہ دیتے یا رسول اللہ یہ کب سنتے ہیں. جابر نے ایسے جملے نہیں بولے، حدیث میں پڑھنے لگا نہ بول کے اپنا عقیدہ بیان کر دیا کہ درخت نہیں بولتے، یہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن عام بندوں کی بات جب سرکار دو جہاں کی بات آ جائے، سرکار سے تو دور کی بات ہے، جس کو سرکار قاصد بنا کے بھیج دے وہ اس کی بھی بات مان لیتے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں میں چلا جی، میں نے کہا درختوں، میں نے کہا کتنا یار مقدس وہ لمحات ہوں گے جب درختوں سے ایک انسان کلام کر رہا ہوگا. میں نے کہا صحابی رسول کا عقیدہ ہے، حدیث مبارکہ. میں نے کہا وہ درختوں، سرکار دو جہاں تمہیں حکم دیتے ہیں، سرکار دو جہاں تمہیں کہ آپس میں قریب قریب ہو جاؤ، ہم نے قضاء حاجت کرنی، پردہ کرو، اس طرح مل جاؤ کہ نگاہ بھی بار نہ جائے. پہلے اتنے فاصلے پہ کھڑے ہیں، حدیث کے جملے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں میں جیسے ہی گیا نا اور میں نے درختوں کو کہا تو وہ فوراً یوں آپس میں مل گئے، ہر طرف یوں. سرکار دو جہاں
اندر تشریف لے گئے سرکار دو جہاں. اب اندر کی چیز باہر نہیں نظر آتی، باہر کی چیز. یہ درختوں نے حکم مانا، درختوں نے حکم مانا. حضرت جابر کہتے ہیں پھر ہم سوار ہوئے، راستے میں ایک عورت اپنا بچہ لیے سرکار کی بارگاہ میں آئی اور عرض کی. جو سرکار کے زمانے میں اسلام لے آئے وہ مسلمان صحابی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ عورت بھی صحابیہ ہے. یہ عورت کیا ہے؟ صحابیہ کا عقیدہ دیکھ. جب پتہ چلا نا آج اس راستے سے سرور دو جہاں آ رہے ہیں، کئی عرصے سے بیچاری پریشان تھی. اس کے بیٹے کو نا مرگی کے دورے پڑتے تھے. حدیث کے جملے کیا پڑھتے تھے؟ ہر روز 3 دفعہ دورے پڑتے تھے. اس حدیث میں جو جملے ہیں، اس حدیث مبارکہ میں جملے ہیں ہر روز کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. اس نے دیکھا آج سرکار ادھر سے گزر رہے ہیں تو اپنی مشکل سرکار کو عرض کر دیتے ہیں. صحابہ کا عقیدہ دیکھو کہ سرور دو جہاں کو مشکل کشا سمجھتے تھے. سرور دو جہاں کو مشکل کشا سمجھتے تھے. بچہ لیے عرض کی یا رسول اللہ ہر روز 3 دفعہ اس بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. حضور ہم تو بڑے تنگ ہیں، بڑے پریشان ہیں، اس کو دورے پڑتے ہیں. سرکار علیہ السلام نے اس عورت سے بچہ لیا، اس عورت سے، اور پھر فرمایا 3 مرتبہ. کتنی مرتبہ فرمایا؟ 3 مرتبہ سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا. سرکار نے فرمایا او اللہ کے دشمن اس بچے سے دور ہو جا، او اللہ کے دشمن اس بچے سے، او اللہ کے دشمن اس بچے سے، میں اللہ کا رسول ہوں. آخر میں فرمایا میں اللہ کا. بس پھر بچہ سرکار نے اس کی ماں کو دے دیا. حضرت جابر کہتے ہیں ہم اپنے سفر پہ، ہم اپنے جو کام تھا ہم وہ کام کر کے جب واپس آئے تو وہ عورت اسی جگہ اسی راستے پہ بچے کو لیے کھڑی ہے، بچے کو لیے کھڑی ہے. اور اس دفعہ اس کے ساتھ 2 دمبے بھی ہیں. اس دفعہ اس عورت کے ساتھ 2. جب میں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزرنے لگے تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا ہدیہ قبول فرما لیں. آپ نے بس اتنا فرمایا تھا اللہ کریم نے میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دی ہے، یہ میری طرف سے آپ ہدیہ کیا کریں؟ قبول فرما لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح کرو جابر، 1 دمبا لے لو، 1 اس کو واپس کر دو. اس کا دل بھی نہیں توڑا، اس کا دل بھی، اس کی خواہش کو بھی پورا فرما دیا. فرمایا جابر 1 لے لو، 1 اس کو، پھر ہم چلے. حضرت جابر کہتے ہیں پھر ہم چلے. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ ہم نے اچانک ایک اونٹ کو دیکھا جو دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اچانک ایک اونٹ کو دیکھا جو دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اب آتے ہی اس نے سرور دو جہاں کو سجدہ کیا. اس دوڑتے ہوئے اونٹ نے آتے ہی کیا کیا؟ سجدہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اس اونٹ کا مالک، اگلی بات پہ غور کرنا، اس اونٹ کا مالک. کچھ انصاری جوان حاضر ہوئے، یعنی جو صحابہ مدینے کے رہائشی تھے نا ان کو انصار صحابہ کا لقب قرآن میں دیا گیا. کہ جو مکے کے رہائشی وہاں سے ہجرت کر کے ان کو قرآن نے مہاجرین صحابہ کا لقب دیا. یہ لقب تھا، وہاں پر قوم نہیں تھی، قومیں ان کی علیحدہ علیحدہ تھی. تو انصار یعنی مدینہ کے رہائشی جو صحابہ تھے ان میں سے کچھ حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ یہ اونٹ ہمارا ہے. سرکار نے فرمایا اس کا قصہ کیا ہے؟ یہ میرے پاس کوئی تمہاری شکایت کر رہا ہے، کیا قصہ ہے اس کا؟ عرض کی یا رسول اللہ 20 سال سے ہم اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، چارہ ڈال رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، ہم نے اس سے کوئی خاص کوئی وزندار کام نہیں لیا، اسی وجہ سے یہ اتنا موٹا تازہ ہو گیا، اسی وجہ سے یہ اتنا. اب ہم چاہتے تھے کہ اس کو چلو حلال کر کے نا مسلمانوں میں تقسیم کر دیں گے، اس کو حلال کر کے مسلمانوں میں. یہ چھوٹ آیا اور آپ کی بارگاہ میں آ کے اس نے شکایت لگا دی کہ مجھے وہ ذبح کرنا چاہتے.
سرکار کو آ کے کہا نا یا رسول اللہ میرے مالک مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھے ان سے بچا لیں، آپ مجھے ان سے مجھے مالک، یا رسول اللہ یہ اس کا قصہ ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کرو، کیونکہ یہ چل کے آ گیا، کیونکہ یہ ہماری بارگاہ میں، تم اس طرح کرو یہ مجھے بیچ ڈالو، ان پیسوں کا کوئی اور لے کے اس کو پھر ذبح کر لینا۔ یہ اب عرض لے کے آیا ہے، یہ میرے پاس اپنی مشکل لے کے آیا ہے، میں کیسے اب تمہیں کہوں کہ اس کو ذبح کر لو؟ اگرچہ ذبح کرنا جائز ہے تو مالک ہو اس کے، لیکن میں کہتا ہوں تم مجھے اس کو کیا کرو، فروخت کر دو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم بیچتے نہیں ہیں، ہم اس اونٹ کو، یہ ویسے ہی آپ کی نظر ہے، یہ ویسے ہی آپ کی، آپ جہاں چاہیں اس کو آزاد کر لیں، ہم اس کے مالک نہیں، اب مالک آپ ہیں، البتہ ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے، بیچیں گے نہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب انہوں نے عرض کی نا یہ آپ کا ہے، فرمایا اگر میرا ہے تو مرتے دم تک اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے، اب ذبح والی کہانی چھوڑ دو، اب ذبح والی کہانی چھوڑ دو۔ تو اب اندازہ لگائیں سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ السلام کی مبارک ہستی ایسی تھی کہ جانوروں کو بھی کبھی پیش آتی نا مشکل، کوئی پریشانی، ان کو بھی اللہ نے اتنا شعور دے دیا ہوتا تھا اس زمانے میں کہ تمہاری مشکل جو ہے وہ سرور دو جہاں کی بارگاہ سے دور ہو جائے گی۔ جب یہ ساری بات ہوگی تو پھر صحابہ نے عرض کی، وہی حدیث کے جملے لوٹ ہے، یہ جانور ہو کے آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم تو پھر بھی انسان ہیں، ہم تو پھر بھی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا نہیں صحابہ، کسی انسان کو کسی انسان کے لیے سجدہ کرنے کی شریعت میں اجازت اگر ہوتی تو میں عورت کو کہتا اپنے۔ اللہ کریم سے دعا ہے مالک مجھے آپ سب کو صحیح معنوں میں سرور دو جہاں کی شریعت مطہرہ سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن اس سلسلے کی کہ سجدہ تعظیمی حرام اور کبیرہ گناہ اگلے جمعہ پہ تیسری اور آخری قسط ہوگی، جس میں واضح طور پہ سرکار کی حدیثیں آئیں گی کہ کسی نبی کی قبر کو سجدہ، میری قبر مبارک کو سجدہ۔ انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعہ المبارک اس کی آخری قسط ہوگی۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔